إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم سامعین، علماء کرام، خطبہ اعظام اور حضرات قائدین، بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، پیر طریقت حضرت اقدس حضرت پیر سعادت علی شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب، دیگر جماعت کے تمام ذمہ داران، حضرت مولانا اشرف علی صاحب. وقت بہت کم ہے، اگر میں نام لینا چاہوں گا تو بہت سارا وقت گزر جائے گا. آپ حضرات نے بھی اپنے قافلوں سمیت واپس جانا ہے، ہم نے بھی کسی سفر پہ جانا ہے. میں سب سے پہلے اس خوبصورت پروقار عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اور اس بھرپور اجتماع کے انتظام اور خوبصورتی اور نظم کے حوالے سے بہترین کردار پر اس ڈویژن کے قائد مولانا مفتی تنویر عالم صاحب، حافظ نصیر صاحب، عبدالرحمن معاویہ صاحب، ڈویژن کے تمام ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ حضرت عثمانی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے کہ آج پورے اس اجتماع میں خوبصورت ڈسپلن ہے اور کہیں بھی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جس میں کمی ہو. حضرت عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ چونکہ ڈسپلن کا خیال اور لحاظ کیا کرتے تھے، لہٰذا آج وہاں سے یہاں تک اور یہاں سے وہاں تک ایسی خوبصورت ڈسپلن ہے جس سے لگتا ہے کہ عثمانی صاحب خود موجود ہیں اور اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ورثاء کو اور ان کی اس ٹیم کو جو انہوں نے تیار کی تھی جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہوئی اس ٹیم پر، ان کے اس کردار پر، ان کے اس کارنامے پر، اور جس محنت کے ساتھ انہوں نے اسے سجایا اور خوبصورتی سے سجایا وہ بھی کمال ہے. اور جتنے دیر تک یہ محنت کرتے رہے وہ محنت بھی قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. حضرت علامہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہر سال ہی یہ کانفرنس ہوتی ہے. آج ان کے ساتھ ایک شہید اور مل گئے. اگر آپ نے اشتہار پہ دونوں کی تصویر دیکھی ہو تو آپ کو بہت کم فرق نظر آتا ہے. تصویر میں، پگڑی میں، چہرے میں، داڑھی میں وہ بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور ملتے ہیں. اور جب شہادت ہوئی ہے اور شہادت کے بعد جب ان کی تصویر کو دیکھیں اس تصویر میں بھی وہ بالکل ملتے ہیں اور بالکل ایک جیسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے اور اسی کے ساتھ جاؤ گے. آج وہ دونوں حضرات یہاں نہیں ہیں. میں وقت چونکہ مختصر ہے پہلی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. اعظم طارق تم بہت عظیم تھے. اعظم طارق تم بہت عظیم تھے. پوچھیں گے لوگ مجھ سے مولانا صاحب اعظم طارق عظیم کیسے تھے؟ میں انہیں جواب میں کہنا چاہوں گا اعظم طارق اس لیے عظیم تھے کہ اعظم طارق نظر آتے تھے وہ اعظم طارق آ گیا، اعظم طارق نظر آتا تھا وہ اعظم طارق چلا گیا، گرج آتی تھی تو پتہ چلتا تھا اعظم طارق گرج گیا، اسمبلی میں جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا اعظم طارق آ گیا، محفل میں آتے تھے تو پتہ چلتا تھا اعظم طارق آ گیا، ورکر کے ساتھ بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا اعظم طارق آ گیا، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا اعظم طارق آ گیا، اور اگر علماء کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اپنے ادب سے پتہ چلتا تھا اعظم طارق آ گیا. اعظم طارق تم بہت عظیم تھے، تم سے جو تقاضا ہوا تم نے وہ تقاضا پورا کر دیا. تم سے تقاضا ہوا جیل جانا ہے تم جیل چلے گئے، تم سے تقاضا ہوا تم نے گرجنا ہے تم گرج اٹھے. اعظم طارق تم بہت عظیم تھے، تم سے قوم کا تقاضا آیا امریکہ کو للکارنا ہے تم نے امریکہ کو للکار دیا. اعظم طارق تم بڑی عظیم تھے، تم نے اپنی غیرت کا مظاہرہ اپنا جوتا امریکہ کو دے کر بتا دیا. اعظم طارق تم بڑے عظیم تھے، تمہیں حق نواز کے بعد جس نظریے پر فاروقی شہید نے کھڑا کیا تھا تم نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کر دیا. اعظم طارق تم بڑے
عظیم تھے، تمہیں کال کوٹریوں میں ڈالا گیا، تم نے کال کوٹریوں میں اللہ کے قرآن کو 108 دنوں میں 108 مرتبہ پڑھ دیا۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم تھے، تم جب بحر سیل سے باہر نکلے لوگ دیکھنے کو آ رہے تھے، اعظم طارق کیا کرے گا؟ تم نے اپنی اسی گن گرج میں لوگوں کو جواب دیا۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم تھے، تمہارے اوپر تشدد ہوا، تم نے وہی کھڑے ہو کر بتا دیا تم بڑے عظیم تھے۔ اعظم طارق تم زخموں میں چورا چور ہوئے، جسم میں 114 زخم لگے۔ دیکھنے والوں نے کہا اب اعظم طارق نہیں بولے گا، تمہیں چارپائی پر لٹا کر لایا گیا، تم نے اپنی گفتگو میں وہی گرج دکھائی۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم تھے، اعظم طارق تیرے پاس اسمبلی تھی، تیرے پاس عہدہ تھا، تو چاہتا چپ رہتا، اسمبلی کی اس ممبرشپ کو لے کر اپنے ذاتی تعلقات بڑھاتا۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم تھے، جب نصاب کی بات آئی تھی تم نے اس نصاب کے مسودے کو اس وقت کی وزیر تعلیم کے ہاتھ سے چھینا تھا اور پھاڑ کر بتایا تھا۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، تم ایک ایک کارکن کے رنگ پہ اس کے گھر پہنچے تھے، پہنچ کر تم نے بتایا تھا۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، تم نے فاروقی شہید کی لاج رکھی تھی، تم نے بتایا تھا۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، تم نے ضیاء القاسمی کا احترام کیا تھا، تم نے بتایا تھا۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، تم کریا کریا گھوم گئے تھے، تم نے بتایا تھا۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم تھے۔ ہاں دنیا والوں تمہیں کہتا ہوں، آج ہم فخر سے کہتے ہیں میرا قائد عظیم قائد تھا، اس کی عظمت کی مثال دیکھنی ہو، وہ اپنے گھر سے چلا تھا، اسمبلی میں آ رہا تھا، وہ بحث کرنا چاہتا تھا، تعلیم کے نصاب تعلیم میں صحابہ کے نام نکالنے والوں کو جواب دے رہا تھا۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم تھے، تمہیں راستے میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، تمہارے وجود پہ 114 زخم تو پہلے بھی تھے، جسم کا کوئی حصہ بچا ہوا نہیں تھا جس پر زخم بم اور بارود کے نہ ہو۔ تم بم اور بارود سے تمہارا جسم بڑا ہوا تھا، مگر اعظم طارق تیرا چہرہ، تیری آنکھیں، تیرا سر ابھی تک سلامت تھا، تیرا دل ابھی تک سلامت تھا۔ عظیم طارق تم بڑے عظیم تھے، تم نے آخر میں اپنی آنکھیں بھی دے دی، اپنا سینہ بھی پیش کیا، اپنا سر بھی پیش کیا، سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو کر تم دنیا سے گئے ہو۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، لیکن جو میں آخری بات عظمت کی کرنے لگا ہوں وہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے، دنیا کے فرد کے بس میں نہیں ہے۔ اعظم طارق تم اتنے عظیم تھے، اعظم طارق تم ماں کے اتنے فرما بردار تھے، اعظم طارق تم اپنے مشن سے اتنے مخلص تھے۔ سب کو سعادتیں سب شہیدوں کو تو ملتی ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں، ہم مانتے ہیں ان کے استقبال کے لیے حوریں آتی ہیں، ہم مانتے ہیں ان کے استقبال کے لیے روحیں آتی ہیں، مگر اعظم طارق سب کے جانے کے بعد وہ ان کو لینے کے لیے آتے۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، تم بڑے عظیم ہو، تم بڑے عظیم ہو۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، تم بڑے عظیم ہو۔ تجھے لینے ماں آئی تھی، ماں آئی تھی، ماں آئی تھی، ہاں ہاں صرف آپ تیری ماں نہیں آئی تھی، مومنوں کی ماں آئی تھی، نبی کا حرم آیا تھا، نبی کا لباس آیا تھا، یعنی صدیقہ آئی تھی، عتیقہ آئی تھی، عتیبہ آئی تھی، خطیبہ آئی تھی، نفیس آئی تھی، کائنات کی ماں آئی تھی، مسلمانوں کی ماں آئی تھی، اور جس کے حجرے میں آج بھی رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ اعظم طارق تو بہت عظیم ہے، تجھے لینے وہ آئی تھی جب بھی عزیز الرحمان نے کہا تھا، رحمت اللہ علیہ نے، میں نے خواب میں دیکھا ماں آئی ہے، میں نے پوچھا ماں پنڈی اسلام آباد میں کیا کرنے آئی ہو؟ ماں نے کہا تھا اعظم طارق تو بہت عظیم ہے، میں کہتا ہوں عائشہ میری ماں ہے، یہ
یہ کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، فلاں کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، دیوبندی کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، بریلوی کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، اہل حدیث کہتا ہے عائشہ میری ماں ہے، ولی کتب افغان روز کہتے ہیں عائشہ میری بہت ماں ہے، شب دار زندہ دار مجاہد کہتے ہیں عائشہ میری ماں ہے۔ عائشہ تو بتا کیا کہتی ہے؟ مولانا عزیز الرحمان کہتے ہیں ماں عائشہ نے کہا میں یہاں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں، ساری دنیا ماں کو لینے جاتی ہے، اعظم طارق تو بہت عظیم ہے، تجھے لینے معاملوں کی ماں آئی ہے۔ اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، آج 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یوں لگتا ہے تم آج بھی ہمارے دلوں میں ہو، ہماری روح میں ہو، ہماری جان میں ہو، ہماری پرواز میں ہو، ہماری جماعت میں ہو، ہمارے ساتھ میں ہو، ہمارے سر میں ہو، ہمارے دائیں ہو، ہمارے بائیں ہو، تو آج بھی پوچھتا ہے، آج بھی گرجتا ہے، آج بھی بولتا ہے، آج بھی کہتا ہے، آج بھی للکارتا ہے، آج بھی تیری صدا موجود ہے، تیری آواز موجود ہے، تیری تبلیغ موجود ہے، تیرا آواز موجود ہے، تیرا بیان موجود ہے، تیرا بیانیہ موجود ہے۔ درو دیوار بتاتے ہیں، ہوائیں بتاتی ہے، زمانہ بتاتا ہے، حالات بتاتے ہیں، حوادث بتاتے ہیں، زندگی بتاتی ہے، فروغ بتاتے ہیں، حضرت علی تھانوی کی قیادت بتاتی ہے، سیاست بتاتی ہے، تدبر بتاتا ہے، حکمت بتاتا ہے۔ تو آج بھی زندہ ہے اس کی قیادت میں، تیرا چلتا ہوا قافلہ آواز دے کر بتاتا ہے اعظم طارق تم بڑے عظیم ہو، عظیم ہو، عظیم ہو۔ میرا بھائی اس عظیم قافلے کا سربراہ ہے جو آپ نے چھوڑا تھا، قائد محترم تمہارا چھوڑا ہوا قافلہ اس کے ہاتھوں میں آیا تھا۔ آج اسلام آباد آپ پاروں میں جس طرف رخ کرو تمہیں سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ تیری تیسری نسل نے رافضیت کی شہرت پہ اپنا پاؤں رکھ دیا ہے۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا، بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی جماعت پر اللہ کی نظر ہے، اللہ کی تمہیں جب حالات میں جس طرح کی قیادت کی ضرورت پڑی اللہ نے تمہیں اسی طرح کی قیادت دے کر یہ بتا دیا ہے تمہارے اوپر اللہ کی بھی نظر ہے، گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے۔ کا بات چلتے چلتے سپریم کورٹ میں گئی، اس کی ادب کی ضرورت تھی، اسمبلی میں گئی، اس کی ادب کی ضرورت تھی، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تعلیم کی صورت میں، کتاب کی صورت میں مواد کی ضرورت تھی، فاروقی شہید کی صورت میں گئی، اور جب زمانے کو ضرورت پڑی، جب زمانے کو یوں ضرورت پڑی پھر یہ ملے۔ معاویہ صاحب آنے والے وقتوں میں زمانے کو ضرورت پڑے گی، آپ ملیں گے، ضرورت پڑے گی، یا بندہ آئے گا کھڑا ہوگا اپنی مرضی سے نہیں، اپنی قوت طاقت سے نہیں، تم پہ نظر خدا کی بھی ہے۔ سایہ گنبد خضرا کا بھی ہے۔ آج دشمن پریشان ہے، پریشان رہے گا۔ مسعود الرحمان عثمانی تم بڑے عجیب تھے، عثمانی تم بڑے عجیب تھے، سب کو اسٹیج پہ بٹھاتے تھے، خود مجمع میں بیٹھ جاتے تھے۔ مسعود الرحمان عثمانی تم بڑے عجیب تھے، ملک کے جس کونے میں ہم جاتے میں سمجھتا ہوں میں نے سفر زیادہ کیا، میں فخر سے جب بیٹھتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے مولانا صاحب جہاں آپ بیٹھے ہو اس سے پہلے ایک مرد قلندر آیا تھا۔ میں نے کہا کون تھا؟ کہا عثمانی تھا۔ میں نے کہا عثمانی آپ بڑے عجیب تھے، کوئی اڈا، کوئی اسٹیشن، کوئی جگہ، کوئی گلی ایسی نہیں جس پہ آپ کی یادیں باقی نہ ہو۔ آپ کی بغل میں ایک تھیلی ہے، اس میں کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، حق نواز کا ترجمان، اعظم طارق کی تصویر، جرنیل کہلانے والا، کبھی کس بٹے میں، کبھی کس بس اڈے میں، کبھی موٹر سائیکل اور کبھی پیدل چل کر جب مجمع عام میں پہنچتا تھا لوگ تلاش کرتے تھے کسی
بڑی گاڑی سے کوئی بڑا بندہ نکلے گا کہ مجمع میں سے ایک بڑا گندا مگر پرعزم بندہ اسٹیج پر چل جاتا، دنیا ڈھونڈتی یہ آیا کہاں سے ہے، تقریر کرنے کے بعد لوگ ڈھونڈتے یہ کیا کہاں ہے، کسی نے کہا یہ کیا ہے، میں نے کہا وہ عظیم بوت تھا، یہ عجیب بوت تھا، وہ عظیم بوت تھا، یہ عجیب بوت تھا، یہ گھر جاتا پتہ نہیں کب گیا، یہ باہر آتا پتہ نہیں کب گیا، وہ گلی گلی گھومتا، شہر شہر گھومتا، بستی بستی گھومتا، ایک ایک کے پاس جاتا، پیغام سناتا، مشن سناتا، نظریہ سناتا۔ علامہ عثمانی تم بڑے عجیب تھے، کوئی زمانہ کوئی دور ایسا نہیں رہا جب آپ کا لہجہ بدلا ہو، انداز بدلا ہو، اشارہ بدلا ہو، لفظ بدلے ہو، جملے بدلے ہو، بات بدلی ہو، نعرہ بدلا ہو۔ ہر دور میں کہا تھا میں قاصد حق نواز ہوں، میرا پیغام یہی ہے، میں قاصد حق نواز ہوں، میرا پیغام یہی ہے۔ اگر میں اپنی جماعت پر نظر ڈالوں میں سب کو قابل تحسین سمجھتا ہوں، قابل عظمت سمجھتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا قائدین نہیں، اپنی جماعت کے کارکنوں کے جوتے کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک کو سرما سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بات کہنے لگا ہوں، قیادت سے معذرت کے ساتھ ہم نے سبھی دیکھے، مگر قاصد حق نواز حقیقت میں انہی لفظوں میں اگر کسی کو کہا جائے اسی کا نام مسعود الرحمن عثمانی ہے۔ سارا دن جلسوں میں گھوم کر میں نے رات کو مصلی کی پیٹھ پہ روتا دیکھا، سب کو سنا کر خود نفل پڑھتے دیکھا، کہا سو جاؤ صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، سب کو سنایا، خود مصلی بچھا کر پڑھنے لگے۔ میں نے دعائیں کرتے دیکھا، آہیں کرتے دیکھا، روتے دیکھا۔ میں نے شہادت کی موت پہ اتنی تمنا ور شاید کسی کو دیکھا جتنا ان کو دیکھا ہے۔ علامہ مسعود الرحمن عثمانی تم بڑے عجیب تھے، بڑے عجیب تھے، پورا مہینہ ابو بکر کی عظمت پہ بیان کرتے رہے، ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یار آپ کو ابو بکر سے کیا محبت ہو گئی، پھر ابو بکر کو آپ سے کیا محبت ہو گئی کہ عظیم کو لینے ماں آئی تھی اور عجیب کو لینے بابا آیا تھا۔ صدیق اکبر تھا، اس دن عثمانی اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ حضرت عثمانی آپ نے جاتے ہوئے کہا تھا میں ایک مسئلہ حل کروں گا، آپ نہیں تھے، ہم موجود تھے۔ آج میں آپ کے جلسے میں پیغام دے رہا ہوں، ہم نے وہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ آج اسٹیج سجا ہوا رہا کوئی بھی نہیں ہے، ہم ضدی بھی نہیں ہے، ہر طرف بھی نہیں ہے، ہم محبت کرنے والے۔ پیغام ہے قبول کرو تو پیغام ہے احترام کرو۔ میں کوئی زمین پر ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، میں گنبد خضرا کے قریب کی بات کر رہا ہوں۔ قبول کرو، احترام کرو، جماعت چلاؤ، عزت پاؤ، عظمت پاؤ، اپنے آپ کو آگے بڑھو۔ آؤ، جماعت کسی کی وراثت نہیں ہے، نہ میری ہے نہ نگرانی صاحب کی ہے، ہر شہید کے بچے کی یہ جماعت ہے، ہر غریب کے بچے کی یہ جماعت ہے، ہر قربانی والے کی یہ جماعت ہے، ہر سنی کی یہ جماعت ہے۔ اس جماعت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں، یہ اہل سنت کے کاز کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم کاز حق نواز پر کاربن ہے، چلتے تھے، چلتے ہیں، چلتے رہیں گے۔ اسی لیے یہاں سے آواز آ رہی ہے بوشہرہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا نہیں دیکھا جہاں بچوں کو مارا جائے۔ تم یزید کی بات کرتے ہو، سارا دن رات یزید پر لعنت کرتے ہو، مگر کربلا میں گرا ہوا بچہ تم نہیں بتاتے۔ میں بوشہرہ میں تمہیں کیا بتاؤں، جہاں معصوم کلی کو انہوں نے مسل دیا ہے، میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہے، میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، مسلمان عورت کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اس پر گولی برسائی ہے۔ تم سے بڑا بزدل دنیا میں
पैदा ही कोई नहीं हुआ। और बच्चों के काफिलों, तुम गजा के अंदर बच्चों पर बम बरसाओ इसराइल की सूरत में, या तुम बौशहरा में असला चलो ईरान की सूरत में। तुम यहूदी और नस्ल हो, तुम यहूदी और मजहब हो, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इधर हो हुक्म तो हुक्मरानो, आओ मेरा किरदार पढ़ो, आओ मेरी जमाती जिंदगी पढ़ो, आओ मेरी क़ियादत को पढ़ो। कायद अव्वल से लेकर इस कायद तक कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं है जिसने रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ एक जुमला कहा हो। हम कुछ न कहे, हम तुम्हें बुरे लगते हैं। अशरफ ताहिर साहब कह रहे थे झंडा लहराया, तुमने दहशतगर्दी का पर्चा किया। मैं सवाल करता हूं, अबू बकर की तौहीन हुई, तुम दहशतगर्दी नहीं लगते। फारूक आजम को गाली दी जाए, तुम दहशतगर्दी की दफा नहीं लगाते। असहाबे रसूल को बुरा कहा जाए, तुम दहशतगर्दी की दफा नहीं लगाते। क्या वजह है यार मेरा परचम लगाने पे तुझे तकलीफ है? जो पाकिस्तान मुर्तबाद कहते हैं, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी कहते हैं, असहाबे रसूल की तौहीन कर रहे हैं, खलीफा अव्वल की तकफीर कर रहे हैं, फारूक आजम को बुरा भला कहे। तुम्हारे दहशतगर्दी के बच्चे कहां चले गए? अजीब ये हो गया, कराची में चर्चे जुलूस पर फायरिंग हो जाती है, असले से हमला किया जाता है, 10 लोग जख्मी हो जाते हैं, 2 लोग शहीद हो जाते हैं। उधर भी FIR, इधर भी FIR। पूछता हूं क्या दिफा करने वालों में भी FIR है? फिर पुलिस वालों भी करो, फिर दूसरा लोगों भी करो। FIR क्यों करते हो? ये अपना दिफा ना करे, तुम कहते हो सर छुपाकर मार खाते रहे। ये ना इंसाफी क्यों है? हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कल भी कहा था, आज भी कहते हैं सुनो, तुम हमें मार दोगे, अटकड़ियां पहनाकर, बैरिया पहनाकर हमारे लाशें फेंक दो, तुम जो मर्जी है कर दो। हम ईरान की, इंडिया की, अमेरिका की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तुम जुल्म की इंतहा कर दोगे। मेरे लबों पे नारा आएगा पाकिस्तान से। हम इस मुल्क में अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों की जिंदगी को, वजूद को गनीमत समझते हुए उनकी क़ियादत सियादत में चलते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। मुझे एक शख्स कहने लगा, मौलाना साहब वो गुस्ताखियां कर रहे हैं, तुम साहबा साहबा कर रहे हो। मैंने उनसे कहा मैं साहबा साहबा की सदाओं से मुल्क में बदअमनी, इंतशार, फिरका वारियत, मुल्क दुश्मनी, साहबा दुश्मनी का खात्मा करना चाहता हूं। इस साहबा साहबा की खुशबू से, फिजा से, हिकमत से, दानाई से, इसलिए कि मुझे दीन मिला, साहबा से ईमान मिला, साहबा से इस्लाम मिला, साहबा से कुरान मिला, साहबा से शरीयत मिली, साहबा से रसूल मिले, साहबा से सीरत मिली, साहबा से सूरत मिली, साहबा से जलाल मिला, जमाल मिला, तकवा मिला, तारत मिली, बुजुर्गी मिली, शराफत मिली, अमल मिला, ईमान मिला, ईमान मिला, इस्लाम मिला, नमाज मिला, रोजा मिला, हज मिला, जिहाद मिला, ज़कात मिली, सदकात मिली, चेहरा रसूल, सुल्फ़े रसूल, तारीख़ रसूल, वजूद रसूल, हुस्न रसूल, कदम रसूल, गले रसूल, अहबात रसूल, तकद्दुस रसूल, इज्जत रसूल, अज़मत रसूल, जाह जलाल रसूल, करामत रसूल, मौजज़त रसूल, कतात रसूल, इफ़्फ़त रसूल, इत्तत रसूल, इज्जत रसूल, करामत रसूल, तकद्दुस रसूल, शरीयत रसूल, जिहाद रसूल, इब्तिदाई रसूल, पेशवाई रसूल, अज़मत रसूल, मस्जिद रसूल, रोज़ा रसूल। हमें सब कुछ मिला है, खुदा की कसम मिला है, पूरा पूरा मिला है, अधूरा नहीं मिला, सभी कुछ मिला है। किसी और रास्ते से नहीं, किसी और वास्ते से नहीं, एक ही रास्ते से मिला है, एक ही वास्ते से मिला है। पूछने वाला पूछता है वो रास्ता कौन सा है, वो वास्ता कौन सा है? बताने लगा वो रास्ता, वो वास्ता, वो ज़ाब्ता, वो मंजिल, वो हिदायत, वो रोशनी, वो किरण, वो मयार, मेवार, बुनियाद, आगाज, एजाज, एजाज, इज्जत, अजमत, इफ़्फ़त, इत्तत, सदाकत, दियानत, अमानत, हया, वफा, जुर्रत, बहादुरी, सीरत, सूरत, अजमत जिनके हाथों से मिला है उन्हें कहते हैं साहबा, 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 साहबा।